آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ تلک یہ القری بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انبائها ان کی کچھ خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ بینات سے مراد دلائل و براہین اور معجزات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کر دی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا، کیونکہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تھے عذاب نازل نہیں کرتے۔ فما پسنا کانو تھے وہ، لیؤمنو اس لائق کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو، کذبو انہوں نے جھٹلایا، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یتبعو مور لگا دیتا ہے، اللہ علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر۔ آیت کے اس حصے میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ دل پر مور کب اور کیسے لگتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس مور لگنے کی نسبت اللہ تعالی جل شان کی طرف کس لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان کے دل پر مور یوں لگتی ہے کہ وہ جس بات کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے یا اسے جھٹلا دیتا ہے، پھر اسے کوئی نشانی دیکھنے سے یا کسی کے سمجھانے سے کی کو سمجھ میں آ بھی جائے تو محض اس لیے اپنے پہلے سے کیے ہوئے انکار پر ڈٹ جاتا ہے کہ اس سے اس کی انا مجروح ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر اللہ تعالی جل شان کی مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے اور آئندہ وہ حق بات تسلیم کرنے کے قابل ہی نہ رہے گا۔ مہر لگنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کیوں، اور مہر لگانے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس لیے ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اسی وجہ سے اسے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار بھی اسباب کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے۔ لیکن ان اسباب کے مسببات یا نتائج حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نتائج اکثر اوقات تو اختیار کردہ اسباب کے مطابق ہی برآمد ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے خلاف بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ لہذا نتائج کی نسبت اسباب اختیار کرنے والے کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھی، اور قرآن میں یہ نسبت دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو تو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی سبب اختیار کرنے والے مجرم کے عمل کے نتیجے میں ہے، اور حقیقتاً مجرم وہ ہے جس نے ایسے اسباب اختیار کیے تھے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لِأَكْثَرِهِمْ ان کی اکثریت کے لیے، من عہد کوئی عہد کا پاس، وَإِن اور بے شک، اس سے بعد نے عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اور بعد نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ عہد، اور بعد نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور یہ عہد شکنی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، فسق کی ہے۔ وجدنا ہم نے پایا، اکثرهم ان کے اکثر کو، لفاسقین نافرمانی۔ فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم نے ان کی اکثریت میں کوئی عہد پر نہیں پایا، یعنی اکثر لوگوں نے عہد کی وفا نہیں کی۔ اس جام آنے سے پہلے سب نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد الست کیا تھا،
کہ مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام آ کر اس عہد کی یاد دہانی کراتے رہے کہ جو کوئی اس عہد و پیمان کو توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، مگر ان میں سے اکثروں نے عہد سے وفا نہ کی۔ اس دنیا میں آ کر بھی انسان ایک عہد کرتا ہے، ہر کلمہ گو دو باتوں کا عہد کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، میں ان کا اتباع کروں گا۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں عہدوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف چلتے ہیں، نہ اللہ کی توحید پر پختہ رہتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی نبی کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے بہتوں کو عہد شکو نہیں پایا، فرمایا ایک تو ہم نے اکثریت کو عہد کی خلاف ورزی کرتے پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ اب فسق یا نافرمانی کی تین قسمیں ہیں جن میں سے کسی نہ کسی قسم میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا نافرمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احکام کا صریحاً انکار کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کا جھوٹا کہتا ہے، ایسا آدمی کافر ہوتا ہے، یہ بھی فاسق کے زمرے میں داخل ہے۔ دوسرا فاسق وہ ہے جو زبان سے اس کو تسلیم کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے، اس کو عام اصطلاح میں اعتقادی منافق کہتے ہیں، اور یہ بھی فاسق ہے۔ تیسرا فاسق وہ ہے جو دل و زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں کی رسالت، کتب سماویہ معاد پر ایمان رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، یہ عملی منافق ہے۔ اور آج ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اعتقادی منافق کی نسبت عملی منافقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہر چیز کو مانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے، نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر پڑھتے نہیں، عدل کو ضروری سمجھتے ہیں مگر حکومت کرسی پر بیٹھ کر اس سے پہلے تو ہی کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے رسومات کو برا سمجھتے ہیں مگر ایسے مجبور ہیں کہ ان کو انجام بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو فاسق کی تعریف میں یہ تینوں گروہ آتے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثریت کو فسق کے درجے میں پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدهم ان کے بعد موسیٰ کو، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے جنہوں نے فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل معجزات دے کر بھیجا گیا تھا، یعنی انہیں غرق کر دیا گیا، جیسے کہ آگے آئے گا بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بیا ان کے ساتھ، فانظر پس دیکھیے، کیف کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، یعنی مذکورہ 5 معروف پیغمبروں کے حالات بیان کرنے کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا آغاز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات سے ہو رہا ہے۔ درمیان میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور منکرین دعوت کے انجام کے درمیانی مراحل اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاری کا ذکر کیا گیا، جو ان سب انبیاء علیہ السلام کے حالات میں قدر مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ دیا، یہ ناانصافی ویسے ہی تھی جیسے قریش مکہ نے قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کسی دوسری آدمی کی تصریف ہے اور اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر جب انہیں قرآن نے اس بات کا باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا تو اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود ان کے فصیح و بلیغ ادیبوں سے بھی کچھ نہ بن پڑا۔ بالکل اسی طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کے کرشمے سمجھ کر اپنے ملک کے بلند پایا جادوگروں کو آپ سے مقابلہ کے لیے لا کھڑا کیا۔ پھر جب ان جادوگروں نے عصائے موسیٰ کی کیفیت دیکھی تو برملا اعتراف کر لیا کہ یہ جادو سے بالا تر کوئی چیز ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فسق کی ان تینوں قسموں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اپنے عذاب سے ہم کو بچائیں اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔